الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح شیطان کے ہاتھ لگنے سے، اور یہ بات اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سود گری اور سود میں کوئی فرق نہیں، سوداگری اور سود میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچا اور اس نے اس کی تابع داری کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے، اور جس نے اسی طرح عمل کیا تو وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سود کو برباد کرتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا انکار کرنے والے گنہگار لوگوں سے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سنی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے راستے میں اپنا عزیز مال خرچ کرو جو تمہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تمہارا خرچ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجا دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے لیے نجات اور ثواب کا سبب بنے گا۔ یہ خرچ اگر تم اعلانیہ کرو تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر خفیہ کرو تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو خیرات فرض ہے، زکوٰۃ وغیرہ، وہ اعلانیہ کرنا بہتر ہے، اور جو نفلی خرچ ہے وہ چھپا کر کرنا بہتر ہے، اور یہ خرچ ہر اس مجبور اور مسکین پر کرو جو لاچار ہے، جسے ضرورت ہے اور حاجت مند ہے۔ حاجت مند اور لاچار وہ نہیں ہوتا جو دوسروں سے لپٹ کر مانگتا ہے، بلکہ اس کی حاجت اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں میں سب سے پہلے حقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمتگار تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی تھیں اور دن رات عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھتے اور دین سکھانے کے لیے باہر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ جو جہاد میں ٹانگوں سے معذور ہو جاتے تھے، یہ اس زمانے کے مجبور تھے۔ اور آج کے زمانے میں بھی جو لوگ اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کرتے ہیں وہ یقیناً دوسروں کی مالی امداد کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اگر یہ فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے اور اس میں کوئی خود غرضی ہے، خود نمائی یا شہرت کا خیال ہے، تو ایسی کوئی عبادت بھی، خواہ وہ مالی ہو یا جانی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی سنائی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں علمی تبلیغ کرنے والا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر کے لوگوں کو مارنے والا اور شہید ہونے والا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دن رات خرچ کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور اس کی ساری کوششیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کے دل میں اپنی شہرت، اپنی خود نمائی اور اپنے عزت کا خیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے جان و مال خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت فرمائی تو یہ ایک سخاوت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی، اثار، خلوص اور خلوص کی تبلیغ اور ہدایت ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ہے۔ اب اسی سلسلہ میں آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پیش کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغض رکھنے والوں کے متعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا، ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر لی، دین اور دنیا میں سرخروئی اور سرفرازی بھی حاصل کی، دونوں جہانوں کی عزت بھی حاصل کر لی، اور پھر ایک ایسی بھی مخلوق ہے جو اس راستے میں بغض رکھنے والی ہے، اور ان کا بغض اس حد تک ہوتا ہے کہ اگر کسی مجبور کو وہ دیکھیں، کہ کسی حاجت مند کو دیکھیں، ضرورت مند کو دیکھیں، سوالی کو دیکھیں، تو بجائے اس کے کہ اپنے منہ سے نکال کر اس کو دیں، وہ اس کی مالی مدد تو کرتے ہیں، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اب اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، اور اس طرح اسے کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ رقم تو دیتا ہوں لیکن اتنے عرصے کے لیے دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ تم نے اتنی زیادہ رقم بھی مجھے واپس کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مدد کی ہے تو غلط ہے، یہ حرام ہے، اور اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے مال دینے والوں کے دل میں
اگر یہ خیال ہو کہ وہ بہت کامیاب ہو جائیں گے، پیسے جمع کر کے بہت دولت مند ہو جائیں گے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے، یہ سود ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ خیرات کو بڑھاتا ہے، اگرچہ ایک کھجور بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی تو مالک الملک اسے اتنا بڑھاتا رہتا ہے کہ جس قدر احد کا پہاڑ بڑا ہے وہ اتنی بڑی خیرات ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دولت بچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دولت بھی ضائع ہو جاتی ہے اور خود بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سود اس وقت حرام ہوا تھا یہ نجی ضرورت والا تھا، کہ لوگ اپنی انفرادی ضرورت اور مشکلات کے لیے لوگوں سے لیتے تھے اور وہ مجبور ہی رہتے تھے، واپس نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ سود حرام ہوا۔ اور اس زمانے میں تجارت نہیں تھی۔ آج کل تو لوگ تجارت کے لیے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور اس میں فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، لیکن وہ تاریخ سے یا بے خبر ہیں یا شیطان نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی تجارت موجود تھی اور آج سے کئی گنا زیادہ تجارت تھی۔ قرآن پاک اس تاریخ کی تعلیم دے رہا ہے کہ مکہ معظمہ تجارت کا مرکز تھا، اور جب تک نہر سویز نہیں کھودی گئی تھی اس وقت تک عرب ہی مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا راستہ تھا، اور سارے لوگ اسی راستے سے سردیوں میں فارس اور یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شام اور روم کی طرف جاتے تھے، اور مرکز مکہ معظمہ تھا، یہاں سے گزر کر جاتے تھے اور یہاں سے ہی گزر کر آتے تھے۔ اسی طرح وہ تاجر لوگ مقروض سے پیسہ لیتے تھے کہ ہمیں پیسہ دو، ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں، جو نفع ہوگا وہ ہمارا ہوگا، ہم تم کو اتنے روپے کے ساتھ اتنے روپے واپس کر دیں گے۔ یہ اس وقت کا سود تھا اور اس لیے یہ سود اس وقت بھی حرام ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس قسم کی تجارت موجود تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اعلان کر دیں کہ سود چاہے کسی قسم کا ہی کسی طرح کا بھی ہو، اس جنس کی چیز اسی جنس کے مطابق لے کر اگر زیادہ کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ حرام ہے، اور ایسی حرام ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص اس طرح سود کا کاروبار کرے گا وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور اعلان ہوا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری حدیث سے سود کے متعلق اتنی سخت آئی، جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے اس کا یہ گناہ اپنی ماں کے ساتھ 70 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اتنی زبردست وعید ہے کہ بعد پھر جو شخص اس پر عمل کرے یقیناً جہنمی ہوگا اور لا ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح باز آ گئے، انہوں نے اگر گزشتہ سالوں میں اس حکم سے پہلے سود کا کاروبار کیا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، لیکن جو لوگ باز نہیں آئے تو پھر ان کے لیے یہ حکم ہوا کہ ان کو کوئی معافی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک تو وہ جماعت جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس طرح گمراہ ہو کر ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی پر عمل کیا، خواہ بظاہر ان کو نفع دکھائی دے یا نقصان دکھائی دے، کوئی بات نہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم نماز کے متعلق ہے اسے قائم کیا۔ یہ بات پیسا فرمایا، یہ بات میں نے کئی بار بتائی کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ نماز کو چھوڑنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب اور نماز سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کی پرستش ہوگی وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی اپنے مالک و خالق سے دن میں 5 دفعہ ملاقات ہوتی ہے اور 5 دفعہ گفتگو ہوتی ہے، اور ساری کائنات کی ہر چیز اسے سلام کہتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا کائنات کی ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ خدا کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، خدا کی دی ہوئی زبان سے بولتا ہے، خدا کے دیے ہوئے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، خدا کے دیے ہوئے پاؤں سے چلتا ہے، خدا کی زمین پر چلتا ہے، خدا کے آسمان کے نیچے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بہتری کے لیے حکم دیا اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بھی بیان ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے مال سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور اس معاملے کو وہ بڑی خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے صرف مال پاک ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجارت میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ لوگ
جو لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ یہ سود بھی تجارت ہی ہے، یہ شیطان کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ خبت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، یعنی شیطان نے ان کو ہاتھ لگا کر ان کے اوپر اندھیرے کے بادل چڑھا دیے ہیں یا پردے ڈال دیے ہیں جو ان کو بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا دماغ سمجھتا نہیں، ان کا دل بھی بیکار ہو گیا ہے اور وہ سیاہی اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجارت میں تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اور تجارت تو یہ ہے کہ انسان اگر کسی کو مال دیتا ہے تو اس کے نفع و نقصان میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اور اس کی عقل اور محنت بھی اس میں شامل ہے۔ دوسری طرف سود کی صورت میں خواہ نقصان ہو یا نفع، لینے والے کو اسی طرح وہ مقررہ رقم دینی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت بہنہ جو زید بن ارقم کی ولد ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ میں نے 800 درہم سے ایک غلام زید کے ہاتھوں بیچا تھا، اور اس شرط پر بیچا تھا کہ جب اس کے پاس رقم ہوگی وہ مجھے واپس دے دیں گے، لیکن رقم جمع ہونے سے پہلے ہی ان کو کوئی اور ضرورت پڑ گئی اور غلام کو وہ میرے پاس لے آئے کہ یہ تم خرید لو۔ میں نے 800 میں بیچا تھا، پھر انہیں ضرورت مند سمجھ کر میں نے 600 میں خرید لیا، اس طرح 200 میں نے نفع لے لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تم نے بھی اور زید نے بھی بہت بڑی غلطی کی، جا کر زید کو بتا دو کہ تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، باتیں کی، وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ توبہ کریں ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس مائی نے کہا کہ وہی 600 ہی واپس لے لوں، تو فرمایا کہ اس طرح کرو تو بالکل صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سود لینے اور دینے والے دونوں ہی گنہگار، دونوں ہی خدا سے دور ہونے والے اور گناہ کے مرتکب ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق حضرت عمر نے فرمایا کہ جب سود کا حکم نازل ہوا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں نازل ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع میں گئے تو وہاں اس کا حکم سنایا گیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ میں آج سے یہ سود کا معاملہ ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود چھوڑتا ہوں اور عباس بن مطلب کا سود بھی معاف کرتا ہوں، اور اس کے بعد سود کو لوگوں کے لیے حرام کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ چونکہ وقت تھوڑا تھا اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس کی پوری تفصیل اور تشریح نہ پوچھ سکے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس معاملے میں ذرا بھی شک و شبہ ہو وہ چیز فوراً چھوڑ دینی چاہیے، اور وہی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ 3 مسئلے ایسے تھے کہ جو صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آ سکے، ایک کلالہ کا، ایک دادا کی میراث کا، اور ایک سود کا۔ سامعین کرام، بات یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شیطان کی طرف سے جو ذبائش اور پرکشش چیزیں سامنے جاتی ہیں ان کو چھوڑنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اب دونوں طریقے انسان کے لیے بہت مشکل ہیں، اس لیے انسان ایک کمزور چیز ہے، اس کے ساتھ نفس ہے، شیطان اس کا دشمن ہے اور وہ اس کے نفس کو قابو کر لیتا ہے۔ جب بھی خدا کے راستے میں جان یا مال کی قربانی کا وقت آتا ہے تو شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پاگل اور دیوانہ کر دیتا ہے، اس طریقے سے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، میں مستقبل کی زندگی کس طرح گزاروں گا، اور اس طرح کے خیالات اس کے دل میں پیدا کر کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف اسے پرکشش حالات بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپے سود میں آ رہے ہیں تو اس کو ضائع کس طرح کیا جائے، ان کو میں اپنی فلاں ضرورت پر خرچ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس ذبائش اور کشش پر ایک دم لعنت بھیجنا بھی بڑی مشکل بات ہے۔ یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو غیر متزلزل ایمان کے مالک ہیں، قوی ایمان والے ہیں۔ ایسے ایمان والے لوگ کون سے ہیں؟ یہ ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور غلاموں کے غلاموں نے ایسے مال کر کے دکھائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے حقدار ہوئے۔ اب یہ بات کہ وہ کس طرح اتنے قوی ایمان والے بنے، وہ کس طرح غیر متزلزل ایمان کے مالک بنے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کسی صورت میں ان کے ایمان پختہ ہوئے کہ انہیں حق الیقین اس طرح نصیب ہو گیا کہ ان کے سامنے ہر چیز کی حقیقت آشکار ہو گئی۔
یقین کی 3 قسمیں ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین۔ علم الیقین تو یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور عین الیقین یہ کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے اپنی انگلی آگ میں ڈالی اور اس کی انگلی جل گئی۔ عین الیقین علم الیقین سے زیادہ پختہ ہے کہ انسان دیکھ رہا تھا، سنا ہوتا تو تھا ہی کہ آگ جلا دیتی ہے، لیکن دیکھ رہا تھا، ایک آدمی نے انگلی ڈالی، جل گئی، لیکن اس سے بھی قوی اور آخری درجے کا یقین حق الیقین ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان خود اپنی انگلی آگ میں ڈالتا ہے تو اس کی انگلی جل جاتی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ آگ جلا دیتی ہے، اس نے اپنی انگلی جلتے ہوئے دیکھی اور پھر درد کی کیفیت اس نے خود محسوس کی۔ ایسا یقین حق الیقین ہوتا ہے جو انسان کو پھر کبھی متزلزل نہیں کر سکتا۔ اس چیز پر اس انسان کا ایمان غیر متزلزل ہوتا ہے۔ یہ تمام حقیقتیں جو اچھائی کی ہیں، نیک مال کی ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کی ہیں، یہ صرف وہی شخص محسوس کرتا ہے جو حق الیقین کا مالک ہو، اور حق الیقین کا مالک صرف وہی ہوتا ہے جس کے سامنے ان تمام چیزوں کی حقیقت کھل چکی ہو، آشکار ہو چکی ہو، اور کوئی چیز پردے والی نہ ہو۔ یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب انسان کا دل و دماغ روشن ہو، اور دل و دماغ اس نور سے روشن ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہے، اور وہ نور جو صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بتایا کہ پاور ہاؤس جتنا بھی آب و تاب سے چلتا ہو، بلب چاہے جتنا بھی قیمتی ہو، جب تک اس کی نسبت پاور ہاؤس سے نہ ہو اس بلب میں روشنی نہیں آتی۔ اس طرح جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم نہ ہو، دل و دماغ روشن نہیں ہو سکتے۔ جب دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے روشن ہوتے ہیں تو ہر چیز کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، اور انسان کا ایمان غیر متزلزل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی جان کیا، اس کا مال کیا، اس کے ماں باپ کیا، اس کی اولاد کیا، اس کی جائیداد کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے، اور انہی لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اچھائی نصیب ہوتی ہے جنہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سینوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ نسبت رسولی جن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ان کے دل و دماغ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ رہی، کوئی چیز ان کو عزیز نہ رہی، اگر عزیز رہی تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا عزیز رہی۔ حضرت امام اعظم نے ایک آدمی کو قرض دیا، اور جب وہ قرض واپس لینے کے لیے گئے، دروازے پر وہ کھڑے تھے تو دروازہ کھٹکایا کہ واپس دھوپ میں جا کر کھڑے ہو جاتے، کھٹکا کے کہ واپس دھوپ میں جا کر کھڑے ہو جاتے۔ خادم ساتھ تھا، اس نے کہا جناب یہاں دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سایہ سود میں شامل ہو جائے، کہ میں نے اسے قرض لینا ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں تو یہ سود میں شامل ہو جائے گا، اس لیے میں دھوپ میں کھڑا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی غلہ خریدنے کے لیے ہمدان گئے، وہ جو بستام سے کئی سو میل دور ہے، ہمدان سے غلہ خرید کر لائے، تو جب گھر آ کر رکھا اور اسے کھولا تو اس گلے میں 2 چونٹیاں تھیں جو ہمدان سے گلے میں آ گئی تھیں۔ حضرت بایزید بستانی نے وہ 2 چونٹیاں پھر کئی سو میل پیدل چل کے ان کو جا کر وہیں چھوڑا جہاں سے وہ آئی تھی۔ ان لوگوں کو ایمان کی طاقت اس لیے ملی تھی کہ وہ لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک تھے۔ سامعین اکرام، آپ کو اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے کہ اسی سے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان سلامتی ایمان سے اپنی زندگی کا سفر طے کرے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو پھر عابد بھی ہو، حاجی بھی ہو، نماز بھی ہو، اور اس کے گمراہ ہونے کا بہت زیادہ احتمال ہے۔ کسی وقت بھی شیطان اسے گمراہ کر سکتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے سینوں کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے نفوس کو قابو کر کے ان کے سینوں میں جو سیاہی اور زنگ پیدا کر رکھا ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ یہ صفائی اور پاکی اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور رضا چاہتے ہیں، سارے مل کر بیٹھیں اور یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال ہو جائیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں لے کر یہاں سے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.